سپریم کورٹ کا ایک حالیہ فیصلہ جس کے تحت پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لیا گیا، اس فیصلے کے بعد کچھ ججز کے خلاف کوئی سوشل میڈیا پہ مہم چلائی جا رہی ہے، تو یہ جے آئی ٹی جو ہے اس کی انکوائری کرے گی اور سراغ لگائے گی کہ اس میں کون کون ملوث ہے، ان کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اس پر دو طرح کی آرا سامنے آ رہی ہیں۔ ایک رائے وہ ہے جو آج ایک پریس کانفرنس میں سامنے آئی، جس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اور پاکستان بار کونسل کی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کے چیئرمین، ان دونوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی حمایت کی، اور دوسری جو رائے ہے وہ آپ نے دیکھی ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سمیت بہت سی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور کچھ قانونی ماہرین کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ بار اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے کچھ عہدیدار اور کچھ اور وکلاء کی تنظیمیں، انہوں نے بھی اس فیصلے پہ تنقید کی ہے۔ تو یہ جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں بنیادی طور پہ ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اس میں قانونی کمزوری کون سی ہے، اس میں آئینی کمزوری کون سی ہے۔ تو اس پر ہم بات کریں گے، اور یہ بھی بات کریں گے کہ جے آئی ٹی جو بنائی گئی ہے، کیا جے آئی ٹی تنقید کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کرے گی یا صرف جو کردار کشی کی جا رہی ہے ان کے خلاف بھی کارروائی کرے گی۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہے جناب حسن رضا پاشا صاحب، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل، اور فیصل صدیقی صاحب ماہر قانون ہیں، وہ کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور سباحت رضوی صاحبہ جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سیکرٹری ہیں۔ تو اگر آپ سب مجھے اجازت دیں تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شہزاد شوکت صاحب جو ہیں صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، وہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں جن اداروں نے اور قانونی ماہرین نے تحفظات کا اظہار کیا ہے، تو شہزاد شوکت صاحب بطور صدر سپریم کورٹ بار وہ ان سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ایک بڑا مقتدر ادارہ ہے اور ان کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے پر قائم رہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان جب فیصلے کرتی ہے تو انہوں نے فیصلے قانون کی بنیاد پر کرنے ہوتے ہیں، اور فیصلہ ان کا قانونی طور پر درست ہے یا نہیں، سوال تو یہ ہے۔ جہاں تک آرٹیکل 17 کا تعلق ہے، آرٹیکل 17 از سبجیکٹ ٹو لاء، یعنی آرٹیکل 17 میں جو حقوق دیے گئے ہیں وہ تمام قوانین کے تابع ہیں، اور ایک قانون ہے اس ملک میں الیکشنز ایکٹ 2017 جو یہ کہتا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں گے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے متعدد نوٹسز جو حقائق ہمارے سامنے ہیں، نوٹسز دیے ایک پارٹی کو اور ان کو کہا کہ آپ اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کروائیں۔ فائنلی انہوں نے جب مجبور ہو کر ایک انٹرا پارٹی الیکشن کروائے تو وہ الیکشنز جو حقائق سامنے ہیں اس کے مطابق وہ بالکل ایک آئی واش تھا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ایک قانونی سوال تھا کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کے اوپر کہ تادیبی کارروائی کر سکتی ہے یا نہیں، جبکہ وہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کرواتے۔ سپریم کورٹ پاکستان نے اس سوال کا جواب دے دیا۔ اب قانونی طور پر اس فیصلے میں کوئی بھی ادارہ اب تک جتنے یہ تنقید کر رہے ہیں، کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ اس فیصلے میں کیا قانونی لکونہ ہے۔ جی فیصل صدیقی صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ شہزاد شوکت صاحب صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پوچھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جس فیصلے پہ تنقید کی جا رہی ہے، یہ بتائیں کہ اس میں قانونی یا آئینی کمزوری کیا ہے، آپ اس پہ کچھ ہمیں بتائیں گے؟ جی تھینک یو حامد میر صاحب۔ دیکھیے میں شہزاد شوکت صاحب کو جواب یہ دوں گا کہ اس فیصلے میں جو ریزنز دی گئی ہیں، اور وہ بنیادی طور پہ 5 ریزنز دی گئی ہیں، تحریک انصاف سے سمبل لینے کی وجوہات ہیں، وہ ان میں سے کوئی ایسی ریزن نہیں ہے جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے، جو الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق ہے، اور جو سپریم کورٹ کے بائنڈنگ پریسیڈنٹس ہیں ان کے مطابق ہے۔ یہ فیصلہ بالکل انکانسٹیٹیوشنل ہے، اللیگل ہے، اینڈ اٹ ڈیفائز جوڈیشل پریسیڈنٹ۔ دیکھیے ایشو یہ نہیں ہے کہ سیکشن 215 سب سیکشن 5 الیکشن ایکٹ جو ہے اس کے انڈر الیکشن کمیشن جو ہے کسی کو سمبل ڈینائی کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی۔
بالکل کر سکتی ہے, یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ کن سرکمسٹانسز میں کر سکتی ہے, یہ ہے مین ایشو. اچھا, الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں یہ کہا, اور صرف یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے الیکشن کمشنر کو اپوائنٹ کیا وہ بھی غلط اپوائنٹ ہوئے تھے, اور الیکشن کمیشن بھی غلط اپوائنٹ ہوا تھا پی ٹی آئی کا, اس لیے وہ الیکشن غلط تھا. سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن اس چیز کو دیکھ سکتا ہے ایک انٹرنل ورکنگ آف اے پولیٹیکل پارٹی؟ میری رائے یہ ہے کہ سیکشن 209 اس کو یہ الاؤ نہیں کرتا. اگر آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے الیکشن کی انٹرنل ورکنگ کو چیلنج کرتے ہیں تو آپ کو سول کورٹ جانا پڑے گا, یہ الیکشن کمیشن نہیں دیکھ سکتا. اچھا, دیکھیے, لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے سپریم کورٹ کے آرڈر میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ سپریم کورٹ کا آرڈر پڑھیں گے تو آپ کو جو شوق لگتا ہے آرڈر پڑھ کے وہ یہ لگتا ہے کہ پہلی جو ریزن دیتے ہیں سپریم کورٹ پیرا 6 آف دی آرڈر میں, وہ یہ دیتا ہے کہ بھائی یہ پشاور ہائی کورٹ کیوں گئے, ان کو تو لاہور ہائی کورٹ جانا چاہیے تھا. مطلب ایک ایسا کیس سپریم کورٹ کے سامنے تھا جس سے جمہوریت کی بنیادیں یا تو اسٹرینتھن ہوتی یا ہل کے رہ جاتی, اور سپریم کورٹ ٹیکنیکلٹیز میں پڑ گیا, اور وہ جو ٹیکنیکل آبجیکشن بھی اٹھایا گیا تھا وہ بالکل غلط تھا. کیونکہ جب کوئی آرڈر 2 ہائی کورٹس میں چیلنج ہو سکتا ہے تو آپ کسی بھی ہائی کورٹ جا سکتے ہیں, اور اس کا طریقہ کار یا پرنسپل یہ ہے کہ اس سے پہلے جو پٹیشن فائل ہوئی ہوتی ہے, جو پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی نے کی تھی, لاہور ہائی کورٹ میں اس سے پہلے کی تھی, تو جو سیکنڈ لاسٹ پٹیشن ہوتی ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ 2 کورٹس میں سے کس کورٹ جائیں گے. تو میں باقی 4 ریزنز پہ بھی روشنی ڈال سکتا ہوں, لیکن میری نظر میں یہ فیصلہ ایکچولی الیکشن ایکٹ کے خلاف ہے. اچھا چلیں, یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. میں بس ایک آگے چلتے ہیں. جی, حسن رضا پاشا صاحب, فیصل صدیقی صاحب کا ایک موقف ہے, لیکن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جس کی فاؤنڈر جو ہیں وہ آسمہ جہانگیر صاحب ہیں, وہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ جو ایچ آر سی پی کو اس فیصلے پہ شدید تحفظات ہیں, اور 1988 میں بے نظیر بھٹو کی پٹیشن میں فاضل عدالت نے خود کہا تھا کہ سیاسی جماعت کے بنیادی حقوق میں دخل اندازی شہریوں کے حقوق میں مداخلت کے مترادف ہے جن کی وہ نمائندگی کرتی ہیں. اور آگے چل کے کہا گیا کہ سیاسی جماعت کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کرنے سے نہ صرف وہ انتخابات میں آزادانہ طریقے سے شریک نہیں ہو سکے گی بلکہ اس کے ووٹر اپنے حق کے رائے دہی سے بھی محروم ہو جائیں گے. تو ایچ آر سی پی جو ہے وہ بھی اس پر تنقید کر رہی ہے, فیصل صدیقی صاحب بھی تنقید کر رہے ہیں, لیکن آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب, ایچ آر سی پی کا احترام اپنی جگہ پہ, انہوں نے بالکل اپنے انداز میں اس کو دیکھا, اور اس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل غلط بات کی ہے, ٹھیک بات کی ہے. اس جو ججمنٹ ہے اس کے 2 پہلو ہیں, ایک اخلاقی پہلو ہے اور ایک قانونی پہلو ہے. اخلاقیات کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایچ آر سی پی کی بات ٹھیک ہے, اور آپ کے پینلسٹ صدیقی صاحب جو فرما رہے ہیں ان کی بات بھی ٹھیک ہے جی, یہ بالکل. اب کچھ قانونی اعتبار سے دیکھا جانا چاہیے ایڈمیٹڈلی, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہیئرنگ کے دوران بھی یہ سوال بار بار آیا کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل ہوئی, وہ ڈیسائیڈ ہوئی, وہ ڈسمس ہوئی وتھ سیم پریئر, پی ٹی آئی نے کی. آئی سی اے میں گئے, وہ بھی ریجیکٹ ہو گئی. اس کے بعد ایک اور ریٹ پٹیشن فائل کی گئی جو کہ سنگل بینچ کے پاس لگی, تو پی ٹی آئی کی اپلیکیشن پہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے لارجر بینچ بنا دیا, فل بینچ جس کو کہتے ہیں, 5 رکنی بینچ ان کے پاس لگ گئے. اب ایک میں فیصلہ ہو چکا ہے, ایک ابھی پینڈنگ ہے. بائی چوائس پشاور ہائی کورٹ میں چلے گئے. پشاور ہائی کورٹ میں ان کو ریلیف مل گیا, ایک سنگل جج صاحب نے سیٹ اسائڈ کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر. ساتھ ہی کچھ دنوں کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریویو میں چلے گئے, اور ایک اور جج صاحب کے پاس لگا, انہوں نے بھی ریویو ایڈمٹ کر لی اور معاملہ ریفر کر دیا ڈی بی کے پاس. انٹرویننگ پیریڈ میں تھوڑی سی پھرتیاں بھی کی نا پی ٹی آئی کے دوستوں نے, سپریم کورٹ چلے گئے اگینسٹ انٹرلیکٹری آرڈر.
وہاں جا کے پٹیشن فائل کر دی. اب اس وقت بھی کئی پروگرامز میں ہم نے یہ بات کی کہ یہ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا, یہ اوور ڈوئنگ ہے. الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ پشاور ہائی کورٹ نے کہا جی کہ سپریم کورٹ میں آپ نے سملر نیچر کی پٹیشن فائل کی ہے, تو اب ہم کیسے سن سکتے ہیں. اگلی ڈیٹ پہ سپریم کورٹ میں انہوں نے وہ وڈرا کر لی. پھر گئے پشاور ہائی کورٹ میں, انہوں نے ایک فیصلہ ان کی فیور میں دے دیا. لیکن پشاور ہائی کورٹ نے نظر انداز کیا ایک بات کو کہ ایک فیصلہ بھی ہو چکا ہے, نمبر 1. نمبر 2, ایک پٹیشن لارجر بینچ میں پینڈنگ ہے, اس کی کنسیلمنٹ کی پشاور ہائی کورٹ میں فائل کرتے ہوئے. اور یہ جو ریکوائرمنٹ ہے لاء کی وہ یہ ہے کہ آپ ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ اس سملر نیچر کی کوئی پٹیشن کسی عدالت میں زیر سماعت نہیں ہے. اگر ہے تو آپ نے ریفرنس دینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ انہوں نے ریفرنس نہیں دیا. ٹھیک ہے. اور اسی بنیاد پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کنسیلمنٹ کو بھی بنیاد بنا کے یہ فیصلہ کیا. یہ تو ہے اس کا قانونی پہلو. اب آتے ہیں کہ ایک میں فار دا سیک آف آرگومنٹ سے ایک بات کرتا ہوں, غلط فیصلہ ہو گیا, انکانسٹیٹیوشنل ہو گیا. کیا ایسا کوئی غلط فیصلہ یا انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ آنے سے انہوں نے اپنے حساب سے ٹھیک کی ہے, کیا یہ رائٹ ایکرو ہوتا ہے کہ ججز کو ٹرولنگ کریں, ان کو گالیاں دیں, یہ بات درست ہے, سوشل میڈیا پہ بالکل اس حد تک چلے جائیں کہ میں اور آپ شاید آن ایئر پروگرام میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ شیئر نہیں کر سکتے. ہمارا کوئی اس فیصلے کے مضمرات پولیٹیکل کیا ہیں, ووٹر کو حق نہیں دیا گیا, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. ہم صرف اس بات پہ اپنا ایمفسس کر رہے ہیں